بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ذکر کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ قریش مکہ دعوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت سخت و سست اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بےہودہ سلائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش اپنے گھر چلے آئے۔ ابو جہل صحن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرکوں کے شریک حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے ہی میں ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دینا اور پتھر مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے اس قدر متاثر اور مرعوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتیوں کو بھی یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ سے ہی زیادتی ہو گئی تھی۔ اگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بے حمیت شمار ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائے، اور اسی لیے اس نے ایسی بات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانے کے لیے کہی کہ بات یہیں ختم ہو کر رہ جائے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہو۔ یہ سن کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے چھٹے سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے نے ان کو کسی قدر محتاط اور مؤدب بنا دیا، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کچھ تعامل کرنے لگے۔ اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامک کلچر 14 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔